ہمارے لیے پڑھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے جو اس کو سوچے اور سمجھے؟ قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک کتاب ہے، اور یہ صحیفہ نور ایسا ہے کہ جب تک تلاوت کلام پاک میں بندہ مشغول رہتا ہے تو دل اطمینان پاتا ہے، وہ اطمینان قلبی کا باعث ہے۔ اور تلاوت کلام پاک ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے اور قلبی سکون ملتا ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العزت کی ایسی لاجب کتاب ہے کہ جب بندہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح میں اپنے خالق کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں، اللہ کے ساتھ میں ہم کلام ہو رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کہ جب تمہارا اللہ رب العزت کے ساتھ بات کرنے کو دل کرے تو تم اللہ کی نماز پڑھ لیا کرو، نماز شروع کر لیا کرو۔ جب اللہ کی باتیں سننے کو دل کرے تو اللہ کا قرآن پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی کریم فرقان حمید اللہ رب العزت کی ایسی کتاب ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو شب و روز اس تلاوت کو اپنے معمول میں لے آتا ہے، شب بھی تلاوت کرتا ہے، دن کو بھی تلاوت کرتا ہے اور اپنے شب و روز کسی کام میں گزارتا ہے، تو جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو یہی اللہ کا کلام اس بندے کا استقبال کرتی ہے۔ اور یہ کلام اللہ ایسا اللہ کا کلام ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کریم کو پڑھے، اس کو یاد کرے، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ
فرماتے تو پرندے ہوا میں معلق ہو جاتے، ہوائیں رک جاتی، سمندروں کا پانی اپنی جگہ ٹھہر جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا۔ یار یہ جب زبور پڑھے تو اللہ قرآن میں ان کے پڑھنے کا انداز بیان فرمائے۔ اے قربان کیوں نہ جاؤ اپنے نبی کی ذات پر کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا داؤد اللہ کے نبی ہیں، جب زبور کی تلاوت کرے ہوائیں رک جائیں، پرندے ہوا میں معلق ہو جائیں، بڑے جاندار ایسے ہیں جن کی روحیں پرواز کر جائیں، سمندروں کا پانی ٹھہر جائے، ہر چیز ساکن ہو جائے، وہ داؤد علیہ السلام ہے کہ جب زبور پڑھے تو ہر چیز رک جائے، وقت بھی رک جائے، ہوائیں بھی رک جائے۔ ارے زبور پڑھے تو یہ عالم ہے، ہر چیز رک جائے، جب میرے نبی تلاوت فرماتے ہوں گے اس وقت کیا حالت ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ اے صحابہ کہ اللہ کریم کو پوری دنیا کے اندر اللہ کریم کسی چیز کو اتنی محبت سے اور سے نہیں سماعت فرماتا اے صحابہ جتنی آپ کے نبی کی اللہ تلاوت سماعت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور تلاوت کلام پاک جو درد دل سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، ایسی کیفیت بتاتا ہے کہ یار میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، میرے رب نے یہ کیسے لکھا ہوگا، لوح محفوظ پہ کیسے لکھا ہوگا، جبریل پہ کیسے اتارا ہوگا، جبریل امی علیہ السلام کو یہ امانت دے کے اپنے نبی کے سینے پہ کیسے اتارا ہوگا، حضور نے صحابہ کے سامنے کیسے تلاوت فرمائی ہوگی۔ جب بندے کی کیفیت میں یہ باتیں آتی ہیں پھر آنکھوں سے چھم چھم آنسو برستے ہیں کہ یار دیکھو میرے رب کا کلام ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کی دنیا میں رہتے ہوئے جس قدر عزت و توقیر کرے گا، کلام پاک قبر کے اندر اس بندے کی اسی طرح عزت و توقیر کرے گا۔ سبحان اللہ، اس لیے کلام پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، قرآن کے ساتھ محبت کیا کرے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، اپنا ربط اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کریم کے حلال کو حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام جانے اور شب و روز کسی کے مطابق گزارے تو قرآن قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا اور اس انداز سے آئے گا کہ اے میرے مالک یہ تیرا بندہ تیرے قرآن کی تلاوت اس انداز سے کیا کرتا تھا کہ اللہ جب یہ تلاوت کرتا تھا تو یہ اکیلے میں خود تلاوت نہیں کرتا، اللہ اس کا نور تلاوت کیا کرتا تھا۔ اے اللہ آج میری سفارش پہ اپنے اس بندے کو اللہ عزتوں کا تاج عطا فرما۔ سبحان اللہ، تو اللہ اپنے اس بندے کو عزتوں کا تاج عطا فرمائے گا۔ پھر قرآن واجہ الہی میں عرض کرے گا اے مالک یہ تیرا بندہ دن کو بھی تیرے کلام کی تلاوت کرتا رہا، راتوں کو بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ اس کو نورانی جوڑا پہنا۔ اللہ کریم اس اپنے بندے کو نورانی جوڑا پہنائے گا اور پھر وہ تنی بارگاہ میں تیسری مرتبہ التجا کرے گا اے میرے مالک آپ اس پر اپنا فضل فرما کے، اے میرے اللہ اس پر اپنا فضل فرما کے اللہ اس کو بے حساب اور اللہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت عطا فرما۔ سبحان اللہ، اللہ کریم قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ احباب ذی وقار حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم قرآن پڑھنے والوں اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے والوں کے والدین کو عزتوں کا تاج پہنائے گا اور ایسا تاج کہ جس کی روشنی سے تمام اہل محشر چمک اٹھیں گے، سورج اور چاند کی مانند اس تاج کی روشنی ہوگی۔ یار جو حافظ قرآن ہو، اگر حافظ نہ بھی ہو، تھوڑا بھی قرآن اپنے سینوں میں اس نے محفوظ کیا ہو لیکن ایسا محفوظ ہو کہ اس قرآن کو پڑھتا بھی ہو، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتا بھی ہو، اس پر عمل بھی کرتا ہو، اس کو قیامت کے دن اللہ اس کے والدین کو عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ قرآن بندے نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام
ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک. یا رسول اللہ. اس حافظ قرآن کی شان کا کیا مطلب ہوگا. اور میں یہاں پر عرض کرتا چلوں، ایک بندہ قرآن کا حافظ ہو اور قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھے، اللہ کریم اس کے والدین کو عزتوں کے تاج پہنا دے، تو خود صاحب قرآن کی شان کا کیا مطلب ہوگا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا قیامت میں کیا مقام ہوگا. میں کہتا ہوں کہ آج دنیا بھر میں جتنے بھی حفاظ کرام اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے جوتوں کا صدقہ، ان کی جوتوں کا صدقہ کہ آج پوری دنیا کے اندر اللہ کریم کے یہ بندے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جس قدر قرآن کو احسن انداز کے ساتھ، احسن لسان کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ، قرات کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ کریم اس قدر اس بندے کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے. اپنے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، اور بس یہی نہیں کہ ہم نے حافظ بنا دیا. بڑے لوگ اس غلط فہمی کو مبتلا ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بس حفظ کروا دیا ہے، اب یہ قیامت کے دن ہمیں بخشوا دیں گے. ہاں، قرآن کو حفظ کرنا ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے. جب حافظ قرآن کا عمل قرآن کے مطابق ہوگا تب ہی اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی. اور ایسا حافظ قرآن جو باعمل ہو، بظاہر بے عمل ہو، لیکن کلام اللہ کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہو، اس کا بھی بڑا مقام ہے. اور اپنے اپنے بچوں کو آپ حافظ قرآن بنائیں اور قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ترتیب دے، تاکہ یہ تاج اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے. یہ تاج خریدنا کوئی مشکل بات نہیں. اپنے بچوں کو دین تعلیم سے آراستہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پر الٹا لعنتیں بھیجتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے والد محترم مرحوم جب تلاوت کلام پاک فرماتے، اس وقت میں مدرسے میں تو نہیں جاتا تھا، لیکن میں ان کی تلاوت اکثر سنا کرتا. اتنے لطف بھرے انداز سے وہ تلاوت کلام پاک کیا کرتے کہ آج بھی وہ آواز اور وہ انداز میرے کانوں میں گونجتی ہے. آواز اس قدر وہ خوبصورت انداز کے ساتھ، حالانکہ وہ کسی اسپیشل قاری صاحب کے پاس نہیں پڑھے، لیکن اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے. قرآن کو جب بھی پڑھے ذوق کے ساتھ پڑھے، قرآن کو جب بھی پڑھے لطف کے ساتھ پڑھے. اور ایک صحابی رسول آپ فرماتے ہیں حضرت جندب بن عبداللہ کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو، جتنی دیر تمہارے قلب کو سکون محسوس ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، جب بتا جاؤ تو چھوڑ دو. اور حضرت زناد المدنی یہ کافی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مسجد نبوی سے نکلتا یا مسجد نبوی میں آتا تو میں جس گلی محلے سے گزرتا اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی. آج ہمارے گھروں کا حال دیکھ لیں. ہمارے گھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کو معمول جو تھا ہمارا وہ معمول ترک کر دیا. مسجدوں میں ہم قرآن پڑھتے تھے فجر کے بعد، وہ بھی ہم سے معمول ترک ہو گیا. آج ہم پستی کا شکار ہے. بس ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کے ساتھ بے وفائی کی ہے. ہم اپنا وقت اللہ کے کلام کو نہیں دیتے. آپ جس قدر قبروں میں سکون سے رہنا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے اندر اس قدر قرآن کی عزت کریں، اس قدر قرآن کا ادب کریں اور اس قدر قرآن کی تلاوت کیا کریں. یقیناً
اللہ کے گھر نہیں آتے، فرض نماز نہیں ادا کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، تو تیرے جانے کے بعد کیا کریں گے؟ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد 10 قرآن پاک یا 1000 قرآن پاک یا 500 قرآن پاک کا تحفہ ہمیں قبر میں مل جانا ہے، ہمارا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ یہ مرنے کے بعد کے لیے نہیں آیا، قرآن ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن روشنی لے کے آیا، نور لے کے آیا، ہدایت لے کے آیا ہے۔ قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہم نے اس مقصد کو بلا دیا، اور ایسے مقاصد فضول مقاصد کے لیے ہم نے قرآن کو رکھ لیا۔ معاذ اللہ، ہم ساری ہماری شادیوں کی تقریب غیر شرعی ہوتی ہے، لیکن جب بیٹیوں کو رخصت کرنا ہو قرآن کے سائے میں ہم میوزک بند کروا کے قرآن کے سائے کے نیچے دے دیتے ہیں۔ کیا قرآن کس لیے آیا تھا؟ ارے بیٹیوں کو قرآن کے سائے میں ان کی پیدائش کے بعد، جب بیٹیاں پیدا ہوں ان کی پیدائش سے لے کے ان کی رخصتی تک قرآن کے سائے میں رکھو، اپنے بچوں کو قرآن کے سائے میں رکھو۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے قرآن سر پہ، بیٹی کے سر پہ رکھنے کا حق ادا کر دیا، جس نے پیدائش کے بعد سے لے کے رخصتی تک اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں اس کی پرورش کی، اپنی بیٹی کی قرآن کے مطابق اس نے تربیت کی۔ تو احباب سی بات اپنے گھروں کے اندر بھی اور مساجد کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔